امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زناکاری کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں رسوا کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ تم جھوٹے ہو، اس میں رجم کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ وہ تورات لائے اور کھولا، لیکن ان میں کے ایک شخص نے اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کا حصہ پڑھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ پھر انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور دونوں رجم کیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ مرد عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش میں اس پر جھک رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6841۔ ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ دو آدمی اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے، اور دوسرے نے جو زیادہ سمجھدار تھے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ان صاحب کے یہاں مزدور تھا۔ مالک نے بیان کیا کہ عصیف مزدور کو کہتے ہیں، اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر دیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹی کی سزا رجم ہے، چنانچہ میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے دی۔ پھر جب میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کرنا ہے۔ رجم تو صرف اس عورت کو کیا جائے گا اس لیے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس ہیں۔ پھر ان کے بیٹے کو 100 کوڑے لگوائے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کیا۔ اور انیس اسلمی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، اس مذکورہ عورت کے پاس جائیں، اگر وہ اقرار کر لے تو اسے رجم کر دیں۔ چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6842۔ ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ دو آدمی اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے، اور دوسرے نے جو زیادہ سمجھدار تھے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ان صاحب کے یہاں مزدور تھا۔ مالک نے بیان کیا کہ عصیف مزدور کو کہتے ہیں، اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر دیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹی کی سزا رجم ہے، چنانچہ میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے دی۔ پھر جب میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کرنا ہے۔ رجم تو صرف اس عورت کو کیا جائے گا اس لیے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس ہیں۔ پھر ان کے بیٹے کو 100 کوڑے لگوائے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کیا۔ اور انیس اسلمی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، اس مذکورہ عورت کے پاس جائیں، اگر وہ اقرار کر لے تو اسے رجم کر دیں۔ چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6843۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہاری وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو رکنا پڑا، جبکہ یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مجھ پر سخت ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں مکہ مارنے لگے، مگر میں نے اپنے جسم میں کسی قسم کی حرکت اس لیے نہیں ہونے دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ پھر اللہ نے تیمم کی آیت نازل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6844۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور زور سے میرے ایک سخت گھونسا لگایا اور کہا تو نے ایک ہار کے لیے سب لوگوں کو روک دیا۔ میں اس سے مرنے کے قریب ہو گئی، اس قدر مجھ کو درد ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ لکظ اور وکظ کے ایک ہی معنی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6845۔